وبائی مرض چل رہا ہے اور اس کے سلسلے میں مختلف حکومتیں مختلف تدابیر اختیار کر رہی ہیں اور عوام کے لیے مفاد عامہ کے تحت بہت سی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں ہندوستان اور پاکستان کم متاثر ہیں اس وبا سے، اور اس میں بھی ہندوستان پاکستان سے بھی کم متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاطی تدابیر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو حکومت اس سلسلے میں بہت سی ہدایات جاری کر رہی ہے، اور جو ہدایات اب تک حکومتوں نے اور ہماری ریاستی حکومت نے جاری کی ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، معقول اور معمول کی بات ہے، اور لوگوں کا اکٹھا نہ ہونا اور مدارس کی چھٹی کر دینا اور پبلک کے جمع ہونے کے مقامات کو بند کروا دینا، یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت جو بھی ہدایت دے سبھی رعایا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ ہمارے مسلمانوں کی بھی پوری ذمہ داری ہے کہ مسلمان بھی انتظامی معاملات میں حکومت کا ہر طرح تعاون کریں، اور ان کی جو مفاد عامہ کے تحت ہدایات جاری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ڈسپلن کا اور پابندی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے علماء نے اسی کی ہدایت دی ہے، اور ان ریاستوں میں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے اور سب لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جہاں تک عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ اقدامات کی بات ہے اور حرمین شریفین کی تحفظ کی بات ہے، اور اسی طرح تمام مساجد میں جماعت کی نماز پر پابندی کی بات ہے وغیرہ، تو ہمیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ ایک مستقل حکومت ہے، اور وہاں کے حکمراں اور وہاں کے علماء وہاں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو ہدایات دے رہے ہیں، اور جبکہ وہاں کی علماء کی سپریم کونسل اس کی تائید کر رہی ہے، تو ہمیں اس پر وہاں کے معاملات میں تبصرہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے دین ایمان کے مذاق اڑانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ وہاں کیا نوعیت ہے وہی لوگ جان سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں جو ہے کوئی علماء کی رہنمائی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں کے حالات سے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں، جواب دہ بھی نہیں ہیں، اس لیے ایسے تبصرے سوشل میڈیا پر چلانا جس سے خود مسلمانوں ہی کی بے عزتی ہو، اور جس سے خود مسلم علماء ہی کی اوپر نازیبا تبصرے ہوں، یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ان ملکوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ یورپ والے کس طرح کر رہے ہیں مقابلہ، عرب والے کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس ملک میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اس ملک کے اندر نظم اور انتظام میں بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارے دین عقیدے میں مداخلت نہ ہو، ہم سب سے زیادہ ذمہ دارانہ طریقے پر انتظامی معاملات میں حکومتوں کے معاون رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے، اور ہمیں اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ دین عقیدے کی مداخلت کی بات الگ ہے، اب یہ کہ کون سی احتیاط کرنی مناسب ہے اور کون سی احتیاط سے کسی کے دین میں اور اس کے احکام میں مداخلت ہو رہی ہے، یہ ہر کسی شخص کے کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ عام علماء کے کرنے کا فیصلہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، جو محققین ہیں، جو فقہا ہیں، اور جن کے سامنے دین کی حکمت اور دین کے احکام کی مصلحتیں موجود ہیں۔ وہ حضرات اگر منع کریں تو الگ بات ہے، اور جب تک وہ منع نہ کریں ہمیں حکومت کی ہدایات کی پابندی کرنی چاہیے، اور اچھا تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ جو لوگ اس میڈیا کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے سے سارے ہی مسلمانوں کو ہمارا پیغام یہی ہے کہ مفاد عامہ کے تحت حکومت کے انتظامی احکامات کی پابندی ہونی چاہیے، اور اس کی تابعداری کرنا چاہیے۔ یہ اچھے ملک کے اچھے شہری ہونے کی علامت ہے، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ البتہ ہماری جو لڑائی ہے حکومت کے ساتھ وہ دستور کے سلسلے میں ہے،
اور اسی طرح حقوق کے سلسلے میں ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ انتظامی معاملات ہیں اور یہ عوام کے مفادات کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ اس میں ہم بہر صورت حکومت کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور اپنا کام اسی طرح کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان چیزوں کو قرآن حدیث کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ یہ وبائیں، یہ بیماریاں اور یہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت صاف صریح ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ بے حیائی کی کثرت کی وجہ سے، فواحش کی زیادتی کی وجہ سے، عورتوں مردوں کے اختلاط اور بے محابہ اختلاط کی وجہ سے، ان کی نحوستوں سے، ہمارے ہی شامت اعمال سے اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان عبادتوں میں زیادتی، توبہ اور استغفار کی کثرت، یہ ہمیں زیادہ توجہ اور دھیان دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر ہر قسم کی خبریں پھیلا کر لوگوں کو منتشر کریں، پریشان کریں، اور اپنے ہی علماء پر اور اپنے ہی حکومتوں پر تبصرے کریں اور طرح طرح کی باتیں کریں۔ یہ بھی لغو العیانی ہے، اس لغو العیانی سے بچ